میرا نام علی ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر لاہور کے نواحی علاقے سے ہے، لیکن والد صاحب کی نوکری اسلام آباد میں ہو گئی اور میں اور میری فیملی وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 12ویں کے امتحان دے کر فارغ ہوا تھا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اور نیٹ کے استعمال کے علاوہ کوئی اور خاص کام نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے لاہور اپنے آبائی گھر جانے کا پروگرام بنایا، جہاں پہ اب میری دادی اور 2 چچا اور ان کی فیملی کے لوگ رہتے ہیں۔ بڑے چچا کی شادی ہوئی ہے اور سرکاری ملازم تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، بیٹے کی 16 سال عمر ہے اور بیٹی وہ 14 سال کی ہے، اور چھوٹے چچا کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی نوکری کرتے ہیں اور وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ جب میں وہاں شام کو پہنچا تو بہت گرمی تھی، جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہاں سب خوش ہوئے۔ ہم سب نے مل کے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ گاؤں اور دیہاتوں کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ لوگ چھت پر سوتے ہیں۔ چھوٹے چچا اور بڑے چچا کا بیٹا نیچے اپنے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ ویسے بھی چچا کے بیٹے کو رات دیر تک جاگنے کا شوق تھا۔ چچی نے چھت پر میری بھی چارپائی لگا دی تھی۔ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اور چارپائی پہ لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو جب سب سوئے ہوئے تھے، اچانک مجھے گرمی کی وجہ سے پیاس محسوس ہوئی اور گرمی اور پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ ساتھ چارپائی پر چچی سوئی ہوئی تھی۔ جب وہاں دیکھا تو ان کی چارپائی خالی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے باتھ روم گئی ہوں یا پیاس لگنے کی وجہ سے پانی پینے کے لیے گئی ہوں۔ میں چارپائی سے اٹھا اور چھت پر ایک کمرہ تھا جس میں پانی کا کولر پڑا ہوا تھا، اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں تو پہلے حیران ہوا، اگر چچی پانی پینے آئی ہے تو دروازہ بند کر کے کیوں پانی پی رہی ہے؟ اور اگر وہ اندر نہیں ہے تو پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ میں نے دروازے کو ہلکا سا پش کر کے کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ مجھے اندر سے کسی کے دروازے کی طرف چل کے آنے کی آواز آئی۔ میں جلدی میں یہاں وہاں دیکھا، مجھے کمرے کے ساتھ باہر والی سائڈ پہ ایک دربہ نظر آیا۔ اس کی بیک سائڈ پہ کوئی 2 سے 3 فٹ جگہ خالی تھی۔ میں جلدی میں وہاں جا کے چھپ گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد ہلکا سا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھ کے سیدھا دربہ کے ساتھ بنی ہوئی کیاری کی طرف آنے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے چچی دکھائی دی جو کیاری کی طرف آ رہی تھی اور میں کیاری کے ساتھ بنے ہوئے دربہ کے پیچھے تھا۔ اس کے پیچھے پاؤں کے بل بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی دیکھ نہیں آیا تھا۔ مجھے چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ جب چچی کیاری کے قریب پہنچ گئی تو میں نے دیکھا کہ چچی نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی اور دوبارہ اسی کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ میں ان کے جانے کے کوئی 2 منٹ کے بعد چپکے سے وہاں سے نکلا اور کمرے کی طرف گیا، اور اب کی بار دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، لیکن ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے تھوڑا دروازے کو پش کیا اور صرف آدھا سر ہی اندر کر کے جھانکا تو تھوڑا اندھیرا ہونے کے باوجود اندر کا جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر چچی لیفٹ سائڈ پہ ایک کونے میں ایک چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور خود سے کھیل رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کے میں ہوش کھو بیٹھا، اور جب 10 منٹ کے بعد میں تصورات کی دنیا سے واپس آ گیا اور جب آنکھیں کھولیں تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا چچی کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ان کی نظر میرے چہرے پہ تھی، اور میں ابھی خوف اور شرمندگی کی سوچ میں تھا کہ چچی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں بغیر چچی کی طرف دیکھے تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے روم میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا اور خوف اور شرمندگی سے سوچنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا، میں چچی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اگر انہوں نے کسی کو بتا دیا تو؟ ابو کی مار اور خاص کر سب سے چھوٹے چچا کے بارے میں سوچ کر ہی میں ڈر رہا تھا۔ تو تھوڑا اندھیرا ہونے کے باوجود اندر کا جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر چچی لیفٹ سائڈ پہ ایک کونے میں ایک چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور خود سے کھیل رہی تھی۔
یہ نظارہ دیکھ کے میں ہوش کھو بیٹھا، اور جب 10 منٹ کے بعد میں تصورات کی دنیا سے واپس آ گیا اور جب آنکھیں کھولیں تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا چچی کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ان کی نظر میرے چہرے پہ تھی، اور میں ابھی خوف اور شرمندگی کی سوچ میں تھا کہ چچی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں بغیر چچی کی طرف دیکھے تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے روم میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا اور خوف اور شرمندگی سے سوچنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا، میں چچی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اگر انہوں نے کسی کو بتا دیا تو ابو کی مار اور خاص کر سب سے چھوٹے چچا کے بارے میں سوچ کر ہی میں ڈر رہا تھا۔ جب ناشت لگ گیا تو چچی بھی آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب میری اور چچی کی نظریں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں بار بار چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چچی نے مجھے قہر آلودہ نظر سے دیکھا تو میں ڈر گیا اور منہ نیچے کر کے ناشتہ کرنے لگا، اور ایک عجیب سا خوف تھا دل میں کہ چچی نے ناشتے کے بعد اگر چچا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے آج۔ اسی سوچ میں کھانا حلق سے مشکل سے اتر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ چچا بولے بچوں بیگ اٹھا لو، اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مجھے کہا علی بیٹا شام کو ڈیوٹی کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا جی چچا، اور وہ چند منٹ کے بعد بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ دادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چچی نے برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے شروع کر دیے۔ میں بھی چپکے سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں خاص دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی تک چچی نے چچا کو رات والی بات نہیں بتائی، لیکن وہ چچا کو کسی بھی ٹائم بتا دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہی خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ کچن میں سے چچی کے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چچی پورے گھر میں جھاڑو دینے لگی۔ میرے کمرے میں آ کر بولا کہ علی باہر جا، مجھے کمرہ صاف کرنے دو۔ صفائی کے بعد بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لینا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا چچی ٹی وی والے کمرے سے صفائی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں پھر ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا گیا، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ چچی اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے روم کی طرف جا رہی ہے، اور روم میں اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ میرے دماغ میں پھر شیطان نے دستک دی اور میں رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میں وہاں سے اٹھا اور اس روم کی طرف چلنے لگا، اور روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی خاص ایسی جگہ نہیں تھی جس سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اندر دیکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ یکدم مجھے جہاں دروازے کا لاک تھا اس کے بالکل نیچے چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ میں نے فوراً وہاں آنکھ لگائی اور اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر خشک ہو گئے کہ چچی پھر سے کھیل رہی تھے۔ اس نظارے میں مگنا تھا کہ چچی نیچے بیٹھ گئی اور ان کا منہ تو پہلے ہی دروازے کی طرف تھا، اور مجھے لگا کہ انہوں نے مجھے سوراخ سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ اس وقت بالکل سوراخ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری تو اس وقت پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی، اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا دادی کے ساتھ والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اور خوف سے پاگل ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے پھر کیا غلطی کر دی ہے۔ اب تو میری خیر نہیں ہے اور چچی آج ضرور چچا کو بتا کر رہیں گی۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اسی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، اور وہ آواز جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میری دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز کمرے کے پاس پہنچی تو میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن پھر مجھے ساتھ والے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی اور تھوڑی سی خاموشی ہو گئی۔ ساتھ والا کمرہ چچی کا اپنا بیڈ روم تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا جس میں بیٹھا ہوا تھا۔
और थोड़ा सा खोल के बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया और दरवाजा लॉक नहीं किया और चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि अगर चची मुझसे खुद बात करती है तो आगे से क्या जवाब दूंगा, और अगर वो शाम को चचा को बता देगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं उन्हें सोचों में गुमसिम बैठा था और कोई निस्फ घंटे के बाद यकदम मुझे मेरे कमरे का दरवाजा खिलने की आवाज आई और मैंने मुंह उठा के देखा तो सामने दरवाजे पे चची थी और उनको देखकर मेरा रंग पीला हो गया। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पर बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं खौफ से उनके साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मैं मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 5 मिनट की खामोशी के बाद चची की आवाज मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, अली तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बगैर इजाजत मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे रूम में भी यही हरकत की है। मैं तुम्हारी चची हूं और तुम मुझ पर गंदी नजर रखते हो। मैं बस उनकी बातें सुन रहा था लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनको क्या जवाब देता, गलती मेरी अपनी थी। फिर चची बोली, आज मैं तुम्हारे चचा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो ताकि वो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फौरन उठा और चची के पांव में गिर गया और उनसे मुआफी मांगने लगा और उनसे मुआफी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत न करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चची मुझे मुआफ कर दे, चचा को ना बुते, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद चची को मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें मुआफ कर रही हूं और चचा से भी बात नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा और फिर वो उठकर बाहर चली गई।